گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق، پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے۔ طرز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور تغافل کہتے ہیں غفلت کو۔ کھو جانے کا مطلب ہوتا ہے بے خود ہو جانا، اور راز عشق تو آپ بہت صاف معنی ہیں عشق کا راز۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگرچہ ہم نے ایسا انداز اختیار کر رکھا ہے کہ ہمارے جو عشق کا بھید ہے یا راز ہے وہ ہمارے محبوب پر کھلنے نہ پائے، اور اس کے پاس جانے میں ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عشق کا راز کھل گیا تو اعتراض کرنے والے بھی بہت سارے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ محبوب جو انہیں صرف اپنا ایک آنے جانے والا سمجھتا ہے یا دوست سمجھتا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو ہمارے عاشق ہیں، تو اس کو یہ بات بری لگے اور وہ ان کے آنے جانے پر پابندی لگائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم محبوب کے قریب ہوتے ہیں، اس کی بزم میں جاتے ہیں، اس کا ہم سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر ایک اس طرح کی ایک خود رفتگی، مدہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے عاشق ہیں، یعنی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھتے ہی جو ایک دم بے خود ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی اگرچہ ہمارا جو طرز تغافل ہے وہ ایک طرح سے پردہ دار راز عشق تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم محبوب کے سامنے جاتے ہی ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے۔ پا جائے ہے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بزم آرائیاں سن کر دل رنجور یاں، مثل نقش مدعے غیر بیٹھا جائے ہے۔ مثل تو کہتے ہیں مثال کے طور پہ یا کی طرح، اور بزم آرائیاں یعنی محبوب اپنی جو محفل ہے وہ جس طرح سجاتا ہے، اس میں جو رونق ہوتی ہے، اس میں جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ہمارا جو دل رنجور یعنی غمزدہ دل جو ہے وہ ہمارا یہاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں یعنی ہمارے پاس، تو اور بیمار یا افسردہ کہہ لیجئے آپ اس کو رنجور کو، اور دل بیٹھے جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل پر حد درجے کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے جب کسی کو غش آنے والا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل بیٹھ رہا ہے، تو اسے غش کی ابتدائی حالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور نقش بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں جگہ لے لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ محبوب کے ہاں تو عیش اور نشاط کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، میں ان کا ذکر سنتا ہوں تو میرے بیمار اور افسردہ دل پر بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگتی ہے، اور غیر کا جو مطلب اور مقصود ہے یعنی محبوب کو پا لینا، اس کا جو نقش ہے وہ قائم ہوتا جاتا ہے کہ بھائی وہ محبوب کے دل میں گھر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب بیٹھنے کا تعلق عاشق کے دل سے ہے اور رقیب کے مدعا سے۔ رقیب کا مدعا یعنی رقیب کا جو مطلب ہے، اور اس یہاں دیکھیے آپ، ایک سے مراد ہے انتہائی ضعف اور کمزوری، اور دوسرے سے مراد ہے پوری کامیابی اور کامرانی۔ تو اس معنی میں آپ اس شعر کو دیکھیے تو بہت ہی مزے کا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے، ہو کہ عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ اب یہاں پر پری رخ کا تو مطلب ہے حسین، خوبصورت،
اور رنگ کھلنا اور رنگ اڑنا، اس کے ذرا معنی سمجھ لیجیے کہ رنگ کھلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگ کا نمایاں ہونا، زیادہ خوبصورت لگنا یا سفید ہونا، اور رنگ اڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو عشق ہوتا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، بہت سارے اندیشے دل میں رہنے لگتے ہیں، طرح طرح کی فکریں آدمی کو ستانے لگتی ہیں، تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی جو ہمارا محبوب تھا پری جیسے چہرے والا، یعنی پری رخ، سنا ہے کہ وہ کسی پہ عاشق ہو گیا ہے، اور عشق کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ اڑنے لگے، چنانچہ اس وجہ سے وہ اور بھی نازک بن گیا، اور ظاہر ہے کہ جتنا رنگ اڑے گا اتنا ہی کھلے گا۔ یعنی ہر فرد پر، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب پہ واضح ہے کہ کسی چیز پر کوئی رنگ ہو تو جتنا وہ اڑتا جائے چیز اتنی سفید ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی معنوں میں انہوں نے رنگ کا یعنی کھلنا، رنگ کھلنا مطلب رنگ واضح ہو جانا، تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو محبوب تھا جب سے اس نے عشق کیا ہے تو وہ اس کا رنگ اور سفید ہوتا جاتا ہے جتنا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھینچتا جائے ہے۔ نقش آپ کو بتایا ہے ابھی، نشان کو کہتے ہیں ایک طرح سے، آپ یوں سمجھ لیجئے، یہاں پر نشان پہ آپ لے لیجئے، تو جب آپ کسی کو تصویر بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں مختلف قسم کے نقش بناتے ہیں، اور انہی نقوش سے پھر آہستہ آہستہ تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں، اور مصور کہتے ہیں کہ جو تصویر بناتا ہے۔ اب یہاں پر کھینچتا جائے ہے، کھینچتا جائے کا کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ تصویر بنتی جا رہی، اور دوسرا یہ کہ محبوب پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، یعنی پہلے کھینچنا کی ضد، یعنی کھینچنا اور نہ کھینچنا۔ تو کھینچنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ مہربان نہیں رہا، پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہے، اور اس کی تصویر مصور سے بھی کیا کیا ناز و نخرے کر رہی ہے۔ تو وہ مصور جتنی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ تصویر کسی طرح پوری ہو جائے تو محبوب اتنے ہی دور ہٹتا ہے، یعنی کشیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب، اور اب بھی شاید کہیں کہیں لوگ اس طرح کرتے ہوں، کہ تصویر بنوانے والا، تصویر بنانے والے یعنی مصور کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، اور وہ اس کا جسم اور اس کی صورت دیکھ دیکھ کر ویسی ہی تصویر بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور بناتا بھی تھا، بڑے بڑے ماہر فن تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ہمارا ناز اور انداز اور اشوا اور ادا مصور کے سامنے بھی کر رہا ہے، اور وہ مصور کو تصویر بنانے کا پورا موقع ہی نہیں دے رہا ہے۔ آئیے اب اس کا مقطع دیکھ لیتے ہیں، آخری شعر نمبر 10 اس غزل کا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ کو آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا جائے، پاس مجھ کو آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا جائے۔ آتش بجاں کا مطلب ہوگا جس کی جان میں آگ بھڑک رہی ہو، اور دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، اور دور بھاگے ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ دور جا رہا ہے، دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں جو ہے پاس مجھ کو، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس، کس سے ٹھہرا جائے ہے اس کی معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے اسد، میرا سایہ اسی طرح مجھ سے دور بھاگتا ہے جس طرح آگ سے دھواں نکل کر الگ ہو جاتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ میرے دل اور جان میں آگ بھڑک رہی ہے، اور میں سر سے پیر تک آتش ہوں، تو میرے پاس ٹھہرنے کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جیسے کہ جو آگ ہے اس سے دھواں الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔